بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ درد کی ایک تیز لہر برق کی روح کی طرح صالحہ کے جسم میں دوڑتی چلی گئی، اور اس درد کی وجہ سے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی روشنی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی، اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں بیٹھی مشن کے بارے میں تفصیلات طے کر رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ کسی لٹو کی طرح گھوما تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی، اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا، اور یہ پردہ اب درد کی تیز لہر کی وجہ سے ہی سمٹا تھا۔ اسے پوری طرح شعور میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر چونک پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ نہ صرف ایک کرسی پر رسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کی ساتھی لڑکیاں بھی اسی طرح بندھی ہوئی موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، لیکن ان کرسیوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی فرنیچر وغیرہ نہ تھا۔ ایک لمبے قد کا آدمی قطار میں سب سے آخر میں موجود فائزہ کی ناک سے ایک شیشی لگا رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اسے بند کر کے جیب میں ڈالا، اور مڑنے لگا تو صالحہ نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور سر کو اسی طرح سائڈ پر کر لیا۔ لڑکیاں ہیں، اس لیے 10 منٹ تو لگ ہی جائیں گے انہیں ہوش میں آتے آتے۔ اس آدمی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، اور صالحہ نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جب اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو صالحہ نے آنکھیں کھولیں، اور پھر اس نے اپنے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رسیاں بے حد سختی سے بندھی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی مائرہ کی کراہنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں ہوش میں آ گئیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں صالحہ اور ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ بعد میں سوچتے رہیں گے، ہم نے فوری طور پر ان رسیوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اپنے اپنے طور پر کوششیں کرو، صالحہ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی کوشش کرتی رہی۔ وہ اپنے جسم کو سکیڑ کر اور آگے کی طرف جھٹکے دے کر رسیوں کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رسیاں اس انداز میں بندھی ہوئی تھیں کہ وہ کسی طرح بھی ڈھیلی نہ ہو رہی تھیں۔ میں نے گاٹھ کھول لی ہے، اچانک راحت کی مسرت بھری آواز سنائی دی، اور صالحہ سمیت وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ راحت کے جسم کے گرد موجود رسیاں واقعی ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ جلدی کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، صالحہ نے تیز لہجے میں کہا، اور راحت نے ہاتھوں کی حرکت کو تیز کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ رسی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ اٹھ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے صالحہ نے اس آدمی کو اندر داخل ہوتے دیکھا جس نے انہیں ہوش دلایا تھا۔ ارے تم! اس نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیب کی طرف بڑھائی تھا کہ راحت توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح اچھل کر اس سے جا ٹکرائی، اور وہ دونوں ہی ایک دھماکے سے نیچے گرے۔ لیکن راحت گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے کلابازی کھا کر سیدھی ہوئی، اور دوسرے لمحے اس کی ایک ٹانگ گھومی، اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا وہ آدمی کنپٹی پر لات کھا کر چیختا ہوا دوبارہ نیچے جا گرا۔ پھر تو راحت کی ٹانگ میں جیسے کوئی مشین سی فٹ ہو گئی، اور چند لمحوں بعد ہی وہ نوجوان ساکت ہو چکا تھا۔ اس کی جیب میں اسلحہ ہوگا، وہ نکالو، اور پہلے باہر دیکھو، جلدی کرو ورنہ کوئی اور اندر آ جائے گا، صالحہ نے چیختے ہوئے کہا، اور راحت فرش پر پڑے ہوئے اس نوجوان پر جھک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک اور ریوالور اس کی جیب سے برآمد کر چکی تھی۔ پہلے ہم میں سے کسی ایک کو کھول دو، تم اکیلی باہر پھنس بھی سکتی ہو، نہ جانے باہر کتنے آدمی ہوں، اس بار فائزہ نے کہا، اور راحت تیزی سے مڑی اور صالحہ کے حکم میں آ کر اس نے گانٹھ کھولنی شروع کر دی۔ چونکہ گانٹھ ایک خاص انداز میں لگائی گئی تھی، اور اس انداز سے راحت اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس نے چند ہی لمحوں میں گانٹھ کھول کر رکھ دی، اور پھر خود اس نے تیزی سے صالحہ کے جسم کی گرد بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد صالحہ بھی آزاد ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھی، اسی لمحے باہر سے قدموں کی آوازیں دروازے کی طرف آتی سنائی دیں، تو وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی سائڈوں کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر آنے والا ایک ہی تھا۔ کیا کر رہے ہو جیمی؟ اچانک ایک آدمی نے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے صالحہ بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹی، اور وہ آدمی ہوا میں کلابازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا ہی تھا کہ راحت بجلی کی سی تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ نیچے گر کر اس آدمی نے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ صالحہ کی ٹانگ بھی مشین کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئی، اور اس نے اس آدمی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اور چند لمحوں میں وہ بھی دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے باہر سے ریوالور کے دھماکے سنائی دینے لگے تو صالحہ تیزی سے اس آدمی پر جھکی، اور اس نے واقعی انتہائی برق رفتاری سے اس کی جیب سے ایک ریوالور نکالا،
اور اسی طرح برقرفتاری سے چھلانگ لگا کر دروازہ پار کر کے دوسری طرف راہداری میں پہنچ گئیں۔ ریوالور کے دھماکے بند ہو چکے تھے اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز اس راہداری کے آخری سرے سے سنائی دینے لگی تھی، لیکن دوڑنے کی آواز سے یہ صالحہ سمجھ گئی کہ یہ راحت ہے۔ راحت، صالحہ نے چیخ کر کہا۔ وہ 4 تھے، میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، راحت نے راہداری کے سرے سے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اور تو کوئی نہیں؟ اچھی طرح چیک کر لو، میں دوسری ساتھیوں کو کھولتی ہوں، صالحہ نے کہا، اور راحت واپس مڑ گئی، جبکہ صالحہ واپس اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں اس کی باقی ساتھی لڑکیاں ابھی تک بندی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے باہر؟ صالحہ کے اندر داخل ہوتے ہی مائرہ نے پوچھا۔ باہر 4 آدمی تھے، راحت نے انہیں ختم کر لیا ہے، صالحہ نے کہا، اور تیزی سے مائرہ کے عقب میں پہنچ کر گاٹ کھولنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد راحت بھی واپس آ گئی۔ کوٹھی میں اور کوئی نہیں ہے، راحت نے اندر آتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں اغوا کس نے کیا ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ اب یہ بتائیں گے، صالحہ نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے دونوں نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر صالحہ کے کہنے پر ان دونوں کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ فائزہ، راحت اور تصور، تم تینوں باہر نگرانی کرو، میں اور مائرہ یہاں ان دونوں سے پوچھ گچھ کریں گے، صالحہ نے کہا، اور اس کی تینوں ساتھی لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ پہلے ان میں سے ایک کو ہوش میں لانا پڑے گا، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے جس نے انہیں ہوش دلایا تھا، اور پھر شاید یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہیں یا نہیں۔ چند زوردار تھپڑ کھانے کے بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تم یہ سب تم نے رسیاں کیسے کھول لیں؟ اس آدمی نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صالحہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرا نام فریڈ ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں کون لایا ہے اور تم کس کے آدمی ہو؟ صالحہ نے پوچھا۔ باس لارک نے تمہیں تمہاری رہائش گاہ سے بے ہوش کرا کر یہاں بھجوایا ہے، اور باس لارک نے فون کیا تھا کہ وہ پہلے خود تم سے پوچھ گچھ کریں گے، پھر تمہیں کسی پارٹی کے حوالے کرنا تھا۔ ان کا فون آیا تھا کہ ان کے آنے تک تمہیں ہوش میں لے آیا جائے، چنانچہ میں نے بے ہوشی کی گیس کا اثر ختم کرنے والی گیس تمہیں سنگھا دی۔ یہ گیس 8-10 منٹ بعد اثر کرتی ہے، چنانچہ میں باہر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا، لیکن پھر باس کا فون آیا کہ وہ ایک ضروری کام کی وجہ سے 1 گھنٹے بعد آئے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے حکم کے مطابق میں نے تمہیں ہوش دلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں دوبارہ بے ہوش کر دیا جائے تاکہ تم لوگ کوئی غلط حرکت نہ کر سکو۔ میں بے ہوش کرنے والی گیس لے کر یہاں آیا تو تم مجھ پر حملہ آور ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ فریڈ نے پوری تفصیل سے خود ہی بتا دی۔ ہمیں کس پارٹی کے حوالے کیا جانا تھا اور ہمارا کس طرح سراغ لگایا گیا تھا؟ صالحہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تفصیل کا علم تو باس لارک کو ہی ہوگا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ کافرستان کی کوئی سرکاری تنظیم ہے، کیونکہ باس لارک کافرستان کے لیے کام کرتا ہے۔ تمہاری رہائش گاہ اور تمہاری سرگرمیوں کی ہم لوگ باقاعدہ نگرانی کرتے رہے تھے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہمارا سراغ کیسے ملا تھا؟ صالحہ نے پوچھا۔ ہمیں تمہاری تلاش کے لیے حکم دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا گروپ 5 لڑکیوں پر مشتمل ہے، پھر تمہارا 5 لڑکیوں پر مشتمل گروپ سامنے آیا۔ گو تم ایکریمینز تھیں، لیکن تم نے ایک آدمی سے ایکریمین اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو ہم کنفرم ہو گئے کہ تم ہی مطلوبہ پارٹی ہو۔ پھر تمہاری نگرانی شروع ہو گئی، پھر تمہیں اغوا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں اغوا کر کے براہ راست کافرستان پارٹی کے پاس لے جایا جائے، لیکن پھر یہ حکم تبدیل کر کے تمہیں یہاں لایا گیا۔ یہ باس لارک کا اپنا ذاتی اڈا ہے۔ فریڈ نے انتہائی شرافت سے پوری تفصیل بتا دی۔ لارک کا اڈا اور ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، وہ اسے خفیہ رکھتا ہے، فریڈ نے جواب دیا۔ تم نے اس قدر تفصیل سے اور درست طور پر سب کچھ چونکہ خود ہی بتا دیا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے باقی ساتھیوں کی طرح ہلاک نہ کیا جائے، صالحہ نے کہا۔ کیا تم نے باقی افراد کو ہلاک کر دیا ہے؟ فریڈ نے چونک کر پوچھا۔ صرف تم دونوں زندہ ہو، اور اب صرف تم ہی زندہ رہو گے کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، صالحہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ ساتھ والی کرسی پر بندھے ہوئے مگر بے ہوش دوسرے آدمی کے سینے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی گولی اس آدمی کے دل میں اترتی چلی گئی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی چند لمحے کراہنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ فریڈ کا چہرہ اپنے ساتھی کی اس بے دردی سے ہونے والی موت پر خوف کی وجہ سے یکلخت سفید پڑ گیا۔ فون سے مسلسل کال آ رہی ہے، اسی لمحے راحت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون تھا۔ باس کا فون ہوگا، فریڈ نے کہا۔ سنو فریڈ، اب تمہاری زندگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم لارک کو یہاں آنے پر مجبور کرو۔ اگر تم نے کوئی اشارہ کیا تو دوسرے لمحے گولی تمہارے دل میں اتر جائے گی، اور تم اتنا تو جانتے ہو کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ صالحہ نے فون پیس راحت کے ہاتھ سے لیتے ہوئے فریڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ بے فکر رہو، مجھے زندگی واقعی عزیز ہے، اس لیے تو میں نے خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، فریڈ نے جواب دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا اور صالحہ نے فون کا بٹن آن کر کے فون بندے ہوئے فریڈ کے کان سے لگا دیا۔
ہیلو، لارک کالنگ، ایک تیز اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کا بٹن آن ہونے کی وجہ سے اس کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ فریڈ بول رہا ہوں باس، فریڈ نے مؤدبانہ لیکن مطمئن لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، اتنی دیر بعد کال کیوں اٹینڈ کی ہے تم نے؟ لارک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، ہم اس کمرے میں تھے جہاں وہ لڑکیاں قید ہیں۔ ان میں سے ایک کو اچانک خود بخود ہوش آ گیا تھا اور اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چیخنے کی آوازیں ہم تک اوپر پہنچ گئیں اور ہم سب حیران ہو کر اکٹھے ہی اس کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک لڑکی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر ہم اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات کے باوجود یہ لڑکی خود بخود کیسے ہوش میں آ گئی۔ لیکن ہماری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی اور میں نے جیمز اور لارے سے دونوں کی ڈیوٹی وہیں لگا دی اور باقی ہم اوپر آ گئے۔ تب پتہ چلا کہ آپ کی کال آ رہی ہے، فریڈ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات بناتے ہوئے کہا، اور صالحہ نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے فریڈ کی یہ کہانی اسے پسند آئی ہو۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ لارک نے پوچھا۔ خطرہ کیسا باس؟ لڑکیاں بے ہوش بھی ہیں اور بندھی ہوئی بھی ہیں، فریڈ نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ باس، کیا پہلے کی طرح آپ کے آنے سے پہلے انہیں ہوش میں لایا جائے؟ فریڈ نے پوچھا۔ نہیں، اب میں انہیں اپنے سامنے ہی ہوش میں لاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، فریڈ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو صالحہ نے فون پیس اس کے کان سے علیحدہ کر کے اسے آف کر دیا۔ گڈ، تم نے واقعی تعاون کیا ہے۔ کیا یہ لارک اکیلا آئے گا؟ صالحہ نے پوچھا۔ ہاں، اکیلا ہی آئے گا، لیکن کیا تم اسے ختم کرنا چاہتی ہو؟ فریڈ نے کہا۔ نہیں، میں نے صرف اس کافرستانی پارٹی کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنی ہیں، اور بس، صالحہ نے جواب دیا، اور فریڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فی الحال تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، صالحہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ فریڈ نے چونک کر کہا، لیکن اس کا فکرہ ادھورا ہی رہ گیا۔ صالحہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر جما دیا تھا، اور پہلی ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ اسے ختم کر دینا تھا، مائرہ نے کہا۔ ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس عمارت میں کوئی اور خفیہ سسٹم وغیرہ ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ لاک کو پکڑنے کے بعد ہم اس عمارت کو اپنے ہی اڈے کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ ہماری وہ رہائش گاہ تو اب ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ صالحہ نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے صالحہ کہ ہمیں مشن مکمل کرنے سے پہلے اس پاور ایجنسی کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم اطمینان سے مشن مکمل نہیں کر سکیں گے، راحت نے صالحہ کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے چکر میں الجھ گئے تو پھر اصل مشن کی طرف توجہ نہ دے سکیں گے، اور اب تجربے میں صرف 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ لاک کے آنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، صالحہ نے کہا، اور پھر وہ اپنی باقی ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی اور صالحہ نے انہیں لاک کی آمد اور اسے پکڑنے کے بارے میں ہدایات دینا شروع کر دی، اور وہ سب تیزی سے ادھر ادھر آڑ لے کر چھپنے لگ گئیں۔ راحت پھاٹک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ صالحہ پورچ کے قریب ایک ستون کی اوٹ میں رک گئی۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد پھاٹک کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا گیا۔ تو صالحہ کے اشارے پر پھاٹک کے پاس کھڑی ہوئی راحت نے پھاٹک کا کنڈا کھولا اور اس یک تاکہ پھاٹک کو کھولنا شروع کر دیا۔ چونکہ پھاٹک یک تاکہ تھا اس لیے وہ اس کے پٹ کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ دوسرے لمحے سفید رنگ کی ایک بڑی سی کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی پورچ میں آ کر رک گئی۔ کار میں ایک ہی آدمی موجود تھا۔ اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا لو لارک، اچانک صالحہ نے ستون کی اوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور کار سے اترنے والا آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی جیب کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دوسرے لمحے وہ رک گیا جب اس نے ادھر ادھر سے دوسری لڑکیوں کو بھی ہاتھوں میں ریوالور تھامے نمودار ہوتے دیکھا۔ لارک کا چہرہ یکلخت اتر گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا دو ورنہ، صالحہ نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو لارک نے جلدی سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر سر پر رکھ لیے۔ ہم نے صرف تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہیں، اور بس، اس لیے اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ صالحہ نے اس کے عقوب میں آتے ہوئے کہا۔ میں کوئی غلط حرکت نہ کروں گا، لارک نے رک کر کہا، لیکن اسی لمحے صالحہ نے اچھل کر اس کی پشت پر پوری قوت سے لات ماری، اور لارک چیختا ہوا 2 قدم آگے بڑھا، اور پھر منہ کے بل نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ مائرہ اور فائزہ دونوں کی لاتیں بیک وقت حرکت میں آئیں، اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا لارک دونوں طرف سے کنپٹیوں پر ضربیں کھا کر چیختا ہوا نیچے گرا اور ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ اب اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آؤ، صالحہ نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور 2 لڑکیوں نے مل کر بے ہوش لارک کو اٹھایا، اور چند لمحوں بعد لارک فریڈ کے ساتھ والی کرسی پر نہ صرف بٹھا دیا گیا بلکہ اسے رسی سے جکڑ بھی دیا گیا تھا۔
یہ آدمی اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا جتنی آسانی سے فریڈ نے کھول دی تھی، اس لیے یہاں سے کوئی خنجر تلاش کرو، اس پر تشدد کرنا پڑے گا۔ صالحہ نے اپنی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں باقاعدہ کچن موجود ہے، میں وہاں سے چھری اور سرخ مرچوں کا ڈبہ لے آتی ہوں، راحت نے کہا، اور صالحہ کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری اور سرخ مرچوں کا ایک بڑا سا ڈبہ موجود تھا۔ صالحہ نے آگے بڑھ کر لاک کے چہرے پر زوردار تماچے مارنے شروع کر دیے، اور چند تماچوں کے بعد ہی لاک نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور صالحہ پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم نے کیسے رہائی حاصل کر لی؟ اوہ، یہ فریڈ بھی یہاں موجود ہے، اور یہ جیمز، اسے تم نے گولی مار دی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ لاک نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال تھا لاک کہ پاک ایشیا کی پنک فورس تم جیسے تھرڈ کلاس ایجنٹوں کو کور کرنے کے قابل بھی نہ ہوگی؟ صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کاش مجھ سے یہ حماقت نہ ہوتی کہ تمہیں میں پہلے اپنے اڈے پر پہنچاتا، لاک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ابھی تو یہ تم سے اور بھی بہت سی حماقتیں ہونی ہیں، مثلا ایک حماقت یہ بھی ہونی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مضبوط اعصاب کا ثابت کرنے کے لیے میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا، اور میں نے تمہارے جسم پر زخم ڈال کر ان میں سرخ مرچیں بھر دینی ہیں۔ یہ دیکھو میری ساتھی کے ہاتھ میں تیز چھری اور سرخ مرچوں کا ڈبہ، دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہاری حماقت کا علاج ہے، صالحہ نے کہا۔ اوہ، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ لاک نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے کافرستان کی پاور ایجنسی کے کہنے پر ہمیں تلاش کیا، ہماری نگرانی کرائی، اور پھر ہمیں بے ہوش کر کے اغوا کرا لیا۔ تمہارا آدمی فریڈ ہمیں بتا چکا ہے کہ پاور ایجنسی نے ہمیں اپنے اڈے پر پہنچانے کا کہا تھا، لیکن تم نے ہمیں وہاں پہنچانے کی بجائے یہاں پہنچا دیا، اس کی وجہ بتاؤ، صالحہ نے کہا۔ مادام ریکھا نے کہا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی یہاں آئی ہوئی ہے، اور اس کے لیڈر علی عمران کو میں جانتا ہوں، میں کافی عرصہ پاک ایشیا میں رہ چکا ہوں، وہ انتہائی خطرناک، ہوشیار اور شاطر آدمی ہے۔ مادام ریکھا نے کہا تھا کہ انہیں بھی تلاش کرنا ہے، میں نے سوچا کہ تمہارا تعلق بھی پاک ایشیا سے ہے، اس لیے لازماً تم دونوں کے درمیان رابطہ ہوگا، اس لیے تم پر تشدد کر کے تم سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مادام ریکھا نے بھی تم سے یہی کچھ پوچھنا تھا، اس لیے اس نے تمہیں وہیں تمہاری رہائش گاہ پر ہلاک کرانے کی بجائے تمہیں بے ہوش کر کے لے کر آنے کا حکم دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی بجائے میں پہلے تم سے ساری باتیں کیوں نہ پوچھ لوں، اس طرح کافرستان میں میری قدر اور بڑھ جائے گی، لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم اس طرح بھی سچویشن بدل سکتی ہو، لاک نے جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم اب سمجھدار ہو گئے ہو اور مزید حماقتیں کرنے پر آمادہ نہیں ہو، اس لیے سب کچھ بغیر زخم کھائے اور ان میں سرخ مرچیں بھروائے بتاتے چلے جا رہے ہو، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خواہ مخواہ تشدد سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، پھر یہ بھی بتا دو کہ یہ مادام ریکھا کیا پاور ایجنسی کی سربراہ ہے؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ اس کی نمبر 2 مادام کاشی بھی ہے، لاک نے جواب دیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ صالحہ نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، اور نہ انہوں نے بتایا ہے، لاک نے جواب دیا۔ اچھا، وہ اڈا بتا دو جہاں انہوں نے ہمیں پہنچانے کا کہا تھا، صالحہ نے کہا۔ مادام ریکھا نے تمہیں راکیش روڈ کی عمارت 818 پر پہنچانے کا کہا تھا، لاک نے جواب دیا۔ تم یہاں کے رہائشی ہو، تم نے یقیناً یہ عمارت دیکھی ہوئی ہوگی، اس کی تفصیل بتاؤ، صالحہ نے پوچھا۔ اس روڈ پر بے شمار عمارتیں ہیں، رہائشی بھی اور کمرشل بھی، تب میں کیا بتا سکتا ہوں، لاک نے کہا۔ وہاں کا فون نمبر؟ صالحہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اور نہ میں نے پوچھا ہے، لاک نے جواب دیا۔ تم نے ہمیں وہاں کیسے پہنچانا تھا؟ صالحہ نے پوچھا۔ بے ہوش کر کے وہاں بھجوا دیتا، اور کیسے پہنچاتا، لاک نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرے خیال میں اب تم نے سمجھداری چھوڑ کر دوبارہ حماقت سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے تمہیں ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں نے بتا دیا ہے، لاک نے کہا۔ اچھا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، صالحہ نے کہا، اور پھر وہ ساتھ کھڑی راحت سے مخاطب ہوئی۔ کام شروع کرو راحت، تاکہ لاک صاحب کو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کا اندازہ ہو جائے، صالحہ نے راحت سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی لو، راحت نے کہا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ مرچوں والا ڈبہ نیچے زمین پر رکھا اور لمبی سی تیز چھری کو ہاتھ میں تولتی ہوئی لاک کی طرف بڑھنے لگی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، وہ سرخ رنگ کی عمارت ہے، اسے ڈیوک ہاؤس بھی کہتے ہیں، خاصی بڑی عمارت ہے اور اس کے اندر تہخانے بھی ہیں، لاک نے چیخ کر کہا۔ فون نمبر بتاؤ، صالحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فون نمبر مجھے معلوم نہیں ہے، انکوائری سے معلوم ہو سکتا ہے، ڈیوک ہاؤس کہہ کر لاک نے کہا، اور صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مائرہ، فون اٹھا کر مجھے دو، صالحہ نے مائرہ سے کہا، اور مائرہ نے آگے بڑھ کر ایک طرف پڑا ہوا کارڈلیس فون اٹھا کر صالحہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ انکوائری کا کیا نمبر ہے؟ صالحہ نے لاک سے پوچھا۔
تو لاک نے نمبر بتا دیا۔ صالحہ نے فون آن کر کے انکوائری کا نمبر پریس کر دیا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ راکیش روڈ پر ڈیوک ہاؤس کا نمبر دیں، صالحہ نے کہا۔ تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک نمبر بتا دیا گیا اور صالحہ نے فون آف کر دیا۔ دیکھو لاک، تم درمیانی آدمی ہو، اس لیے ہمیں تمہاری موت یا زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر مادام ریکھا کو کال کر کے اسے یہاں آنے پر مجبور کرو۔ اگر تم نے تعاون کیا تو میرا وعدہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، ورنہ نہیں، صالحہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی، وہ انتہائی ہوشیار عورت ہے، لاک نے کہا۔ تو پھر ڈیوک ہاؤس میں اس سے بات کرو اور اسے کہو کہ تم ہمیں لے کر وہاں آ رہے ہو، صالحہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیوک ہاؤس میں موجود نہ ہو، لاک نے کہا۔ اگر موجود نہ ہو تو تم وہاں موجود آدمی سے کہو کہ وہ اسے وہاں بلوا لے، کوئی ایسی بات کرو کہ جس سے وہ فوری طور پر وہاں پہنچنے پر مجبور ہو جائے، صالحہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، لاک نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور صالحہ نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کیا اور پھر اٹھ کر فون لاک کے کان سے لگا دیا۔ لاؤڈر کا بٹن پریس پہلے ہی آن تھا۔ یس ڈیوک ہاؤس، چند لمحوں بعد ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ کرخ تھا۔ لاک بول رہا ہوں، مادام ریکھا ہیں یہاں؟ لاک نے کہا۔ نہیں، میں یہاں کا انچارج جوشن بول رہا ہوں، مادام کئی بار فون کر چکی ہیں، آپ نے چند افراد کو یہاں بھجوانا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انہی افراد کے سلسلے میں تو مادام سے بات کرنی ہے، وہ جہاں بھی ہو ان کا فون نمبر دو، انتہائی اہم بات کرنی ہے، لاک نے کہا۔ میں بات کراتا ہوں، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو ریکھا بول رہی ہوں، بولنے والی کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ لاک بول رہا ہوں مادام، لاک نے کہا۔ تم کہاں مر گئے ہو لاک؟ تم نے لڑکیوں کو وہاں سے تو اغوا کر لیا، اس کے بعد نہ ہی لڑکیاں میرے اڈے پر پہنچی ہیں اور نہ ہی تمہاری کال آئی ہے، ریکھا نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ مادام، اسی لیے تو میں نے اب آپ کو کال کیا ہے۔ ان لڑکیوں کو جب اغوا کرایا تو میں نے سوچا کہ پہلے ان کی میک اپ وغیرہ چیک کرا لوں، پھر آپ کے اڈے پر بھیجوں، کیونکہ جس طرح آسانی سے یہ قابو میں آ گئی تھیں اس سے مجھے شک پڑ گیا تھا کہ پاکستانی ایجنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستانی ایجنٹ کس قدر تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ بہرحال میں انہیں پہلے اپنے ایک اڈے پر لے کر آیا اور میں نے ان کا میک اپ صاف کرانے کی کوشش کی، تو مادام ان کے چہروں پر میک اپ تھا ہی نہیں، وہ ایکریمینز ہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق ایکریمیا کی ایک خفیہ مجرم تنظیم آکٹوپس سے ہے، اور آکٹوپس نے بھی اس ایکریمی اڈے سے 2 ہتھیار حاصل کرنے کی بکنگ کی ہوئی ہے، اور وہ اس ہتھیار کے حصول کے سلسلے میں یہاں آئی ہوئی ہیں۔ مزید پوچھ گچھ پر انہوں نے البتہ پاکستانی گروپ کے بارے میں ایک ٹپ دے دی۔ میں اس ٹپ کے پیچھے لگ گیا اور پھر میں نے ان پاکستانی لڑکیوں کو ڈھونڈ نکالا ہے اور انہیں بے ہوش بھی کر دیا ہے۔ وہ پاکستانی میک اپ میں ہی ہیں، اس وقت وہ میرے ایک اڈے پر موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے اڈے پر آ جائیں، چاہیں تو میں انہیں آپ کے بتائے ہوئے اڈے پر پہنچا دیتا ہوں، لاک نے کہا۔ کہاں ہے تمہارا اڈا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ڈاکسن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 ڈی بلاک، میں بھی وہیں سے بات کر رہا ہوں مادام، لاک نے کہا۔ کیا نمبر ہے تمہارے فون کا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور لاک نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صالحہ نے فون پیس ہٹا لیا۔ لو، اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی نا، وہ یہیں آ رہی ہے، لاک نے کہا۔ نہیں، تم نے انتہائی احمقانہ کہانی سنائی ہے اسے، وہ مشکوک ہو گئی ہے، اس نے فون نمبر پوچھا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ پہلے انکوائری سے اس فون نمبر کے ذریعے اس ایڈریس کو کنفرم کرے گی اور پھر یہاں فون کر کے دوبارہ تم سے بات کرے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آ جائے، صالحہ نے کہا، اور پھر اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون سے کال آنا شروع ہو گئی۔ بات کرو، صالحہ نے فون آن کر کے لاک کے کانوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو ہیلو، مادام ریکھا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس لاک بول رہا ہوں، لاک نے کہا۔ لاک، میں تمہارے اڈے پر نہیں آ سکتی، میں اپنے آدمی بھیج رہی ہوں، تم ان آدمیوں کے ساتھ ان پاکستانی لڑکیوں کو بھجوا دو، مادام ریکھا کی آواز سنائی دی۔ یس مادام، جیسے آپ کا حکم، لاک نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ صالحہ نے فون پیس لاک کے کانوں سے ہٹا کر اسے آف کیا اور آگے بڑھ کر اسے کرسی پر رکھ دیا، پھر جیب سے ریوالور نکال دیا۔ تم دونوں چھٹی کرو، ریکھا یہاں نہیں آ رہی اور وہ مشکوک ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، صالحہ نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ لاک کچھ بولتا، صالحہ نے ٹریگر دبا دیا اور ایک دھماکے سے گولی سیدھی لاک کے دل میں اتر گئی۔ صالحہ نے ریوالور کا رخ بدلا اور دوسری گولی اسے بندھے ہوئے اور بے ہوش ساتھی فریڈ کے دل میں اتار دی۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، صالحہ نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ پانچوں لاک کی کار میں بیٹھی اس کوٹھی سے نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ کار لاک کی ہے اور یقیناً اس کا گروپ اسے پہچانتا ہوگا،
راحت نے کہا، مجھے معلوم ہے، میں نے آگے جا کر اسے چھوڑ دینا ہے۔ کالونی سے باہر جانے کے لیے اس کا حصول ضروری تھا۔ صالحہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا اس ڈیوک ہاؤس پر ریڈ کرنا ہے؟ بابرا نے پوچھا۔ وہاں جانا فضول ہے، اب ہم پوائنٹ نمبر 2 پر جائیں گے۔ وہاں میک اپ اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ہم اپنے اس مشن پر آج رات کام کریں گے۔ میں ادھر ادھر کے چکروں میں نہیں الجھنا چاہتی، صالحہ نے کہا۔ لاکھ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کیا واقعی پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں آئی ہوئی ہوگی؟ لیکن کیوں؟ اس بار فائزہ نے کہا۔ مشن تو ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے اگر وہ آئی بھی ہوگی تو کسی اور چکر میں آئی ہوں گی، صالحہ نے جواب دیا۔ اس لاکھ نے کسی علی عمران کا نام لیا ہے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں، ایک ملاقات اس سے ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی بڑی تعریفیں سنی تھیں، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے، وہاں جانے کی تو فرصت نہیں ملی۔ البتہ ایک روز ایک ٹریفک سگنل پر اس کی کار رکی ہوئی میں نے دیکھ لی۔ میں بغیر کسی تعارف کے جا کر اس کی کار میں بیٹھ گئی، صالحہ نے جواب دیا۔ اچھا، پھر؟ سب نے انتہائی دلچسپی سے پوچھا تو صالحہ نے تفصیل بتانا شروع کر دی، اور وہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ ابھی ملاقات جاری ہی تھی کہ کرنل پاشا کا فون آ گیا۔ اس کے بعد ہم یہاں آ گئیں، اس لیے مزید ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب واپس جا کر اس سے تفصیلی ملاقات کروں گی، صالحہ نے کہا۔ ہم بھی ساتھ ہی چلیں گی، سب نے کہا، اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔